السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے روزے گزریں، اور روزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات روزے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ نیکیاں کرنے بھی توفیق عطا فرمائے جو اصل بچت ہونی ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی 3 کھجوریں آئی تھی، 2 میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں اور یہ 1 بچ گئی ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا سونے رسول، پیارے رسول۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو 2 خدا کی راہ میں دی تھی وہ بچ گئی ہیں، اور یہ جو ابھی گھر پہ رہ گئی ہے یہ ہم نے کھا لینی ہے۔ بس تھوڑی کو بہتا سمجھیں کہ وہی ہماری بچت ہے جو ہم خدا کی راہ میں دے دیں گے اور اس رمضان کے مہینے میں دیں گے، اور جو ہم دسترخوان بھر کر کھاتے ہیں وہ تو ہم کھا لیتے ہیں۔ 2 پکوڑے ہم اٹھاتے ہیں، باقی سارے کے سارے کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، چلتے ہیں ذرا روٹین کی باتوں کی طرف، وی لاگ کی طرف۔ اپنا جو چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں گروپ شوپ میں بھیجنا ہو تانوں پتہ ہی ہے۔ دوڑیں لگی ہوئی ہیں آج کل، گنڈا پور این جا رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب جو ہے اتنی تیزی سے نکلے ہیں وہاں سے عمران خان کو ملنے کے لیے کہ پروٹوکول کو تیار ہونے کا، وہ پروٹوکول والے وردیاں ہی لبدے رہنے جی، ڈرائیور شیور جتی لبدا رہا ہے، اور جڑے گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھاگ کر عمران خان کے جیل پہنچ گئے ملنے کے لیے۔ گنڈا پور نے ہنگامی حالت ملاقات اس لیے کی ہے کیونکہ عمران خان کو باقیوں پر یقین نہیں ہے۔ عمران خان کو لگتا ہے کہ باہر پارٹی میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے اور اس میں 2 نمبری اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ گنڈا پور سے عمران خان نے نیوٹرل رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مفادات سب کو اپنے اپنے پیارے ہوتے ہیں۔ گنڈا پور نے خیبر پختونخوا سمیت اوورال وہی رپورٹ دی جو اس کے حق میں تھی۔ گنڈا پور نے شیر مروت کو ڈیفینڈ کیا، اپنی حکومت میں تعیناتیوں کا بھی دفاع کیا، جس گروپ کے ساتھ وہ ہیں، جس دھڑے کے ساتھ ہیں، دھڑے کے حق میں دھڑا دھڑ انہوں نے رپورٹیں دی۔ جرا میرے لئے تڑا ہے نا، تہاڈی خدمت کر رہا ہے، اصل تڑا یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو یہ پارٹی ہے نا یہ گروپس میں بٹی ہوئی ہے، اس میں سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مفاقات عمل بھی ہے۔ عمران خان نے ساری عمر لوگوں کو استعمال کیا، تو اس وقت استعمال عمران خان ہو رہا ہے، عمران خان کی پارٹی کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ گنڈا پور نے بتایا کہ آپ کی وجہ سے مجھ پر سختیاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے شہباز شریف سے ملنے گیا تھا۔ اگر آپ کے کہنے پر لڑائی جھگڑا جاری رکھتا تو پھر میری وزارت اعلیٰ بھی جاتی اور آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ مطلب کہ وہ عمران خان کو یہ بتایا ہے کہ جنہ کچھ ہویا ہے، جو میں کیتا ہے تیری خاطر کیتا ہے، میرا کسی میں تو پہلے بھی دھکے کھا رہا سا، بعد بھی دھکے کھا لینا سن، لیکن خان صاحب میں KPK دی گورنمنٹ تہاڈی خاطر بچا لی ہے۔ آیا نا مزہ، چس آ گئی۔ الیکشن کمیشن کے 2 نوٹس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی نہل کر سکتا ہے، اور 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ تو اس لیے شہباز شریف سے ملنا بہت ضروری تھا، اور مفاہمت کر کے اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت، اللہ اکبر۔ اس لیے مجھے مفاہمت سے چلنے دیں، آپ ذرا اپنا لڑائی جھگڑا بیانیہ کنٹرول کریں۔ عمران خان نے گنڈا پور کو باور کرایا کہ یہ وزارت اعلیٰ میری وجہ سے ملی ہے، زیادہ ٹیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جتنی سٹوریاں تم مجھے سنا رہے ہو نا، یہ سٹوریاں مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاتے ہو تو جاؤ بھاڑ میں، چلے گا وہی جو میں کہوں گا۔ گورنمنٹ مرکز کی میں نے نہیں چلنی دینی، اور اگر تم نہیں گو وزیر اعلیٰ تو تمہاری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا۔ خیر، عمران خان نے گنڈا کور کو یہ بھی کہا ہے کہ میرے لیے کچھ کرو، مجھے یہاں سے خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں شفٹ کروا دو، وہاں کسی جیل میں رہوں گا تو اپنے گھر کی طرح رہوں گا، تمام سہولتیں ملیں گی کیونکہ حکومت اپنی ہوگی، اور حکومت بھی چلاؤں گا، پارٹی بھی چلاؤں گا۔ اندازہ کریں کہ ایک صوبے کی حکومت ملتے ہی عمران خان کی رال ٹپکنے لگ پڑی ہے کہ مجھے وہاں لے جاؤ، اور یہ اس صوبے میں جا کے رہنے کی بات کر رہا ہے جس صوبے میں آپ کو یاد ہے ڈینگی آ گیا تھا پشاور میں، اور یہ پہاڑوں پر چڑھ گیا تھا۔ اس صوبے میں اس وقت اس کی حکومت تھی، اور پورے اس ٹنیور میں جب اس وقت آفت پڑی ہوئی تھی KPK میں، یہ ایک دفعہ بھی نہیں گیا تھا، لیکن کیونکہ اب اس کو وہاں پر جا کر سہولتیں ملنی ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے یہاں سے نکال کر وہاں پر لے جاؤ۔ بہرحال میری اطلاعات ہیں ایسا کہیں ممکن نہیں کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کیا جائے، البتہ بلوچستان کی مچھ جیل میں مرچوں والے ڈنڈے سمیت شفٹ کرنے کے پورے چانسز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ جیل میں بیٹھ کر ریاست مخالف بیانیہ کنٹرول کر رہا ہے، ملک سے بغاوت کر رہا ہے، اسے کالے پانیوں میں پھینکنا چاہیے۔
پی ٹی آئی کی ملک دشمنی کا اندازہ اس امر سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں ہمارے جوان شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان جوانوں کا اگلا سفر آسان فرمائے، ان کے لواحقین اور پاکستان کے تمام لوگوں کو صبر کاملہ عطا فرمائے۔ جب کوئی اپنا جاتا ہے تو صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی شہید جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے نصیب میں شہادت آ رہی ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے ہماری ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں۔ ایسے شہید ہوئے ان تمام بہادری کی ایک مثال قائم کر کے جاتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چھپ کر حملہ کیا، لیکن ہمارے شیروں نے دشمنوں کو پیچھے کر کے جہنم واصل کیا، اپنی جان کی بازی لگائی، لیکن دہشت گردوں کو بھاگنے نہیں دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، کیپٹن محمد احمد بدر اور 5 فوجی جوان دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے دوران شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خبر پر پورا پاکستان پاک فوج سے ہمزار یکجہتی کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی ان شہادتوں کو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی مذاق اڑا رہی ہے۔ نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ گھٹیا مہم چلائی۔ اندازہ کریں کہ یہ ملک کے سگے کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر وہی بات کروں گا، اگر 9 مئی والوں کو سزائیں دی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ جب ایسا کچھ ہوگا تب یہ چیزیں ہوں گی۔ آپ جب تک 9 مئی والوں کو سزا نہیں دیں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بارڈر پر کھڑا یہ سپاہی چند ہزار کی تنخواہ کے عوض اپنی جان ہتھیلی پر نہیں رکھتا، شہید نہیں ہوتا، وہ اپنی قوم اور وطن کے لیے قربانی دیتا ہے۔ جو نسل عمران خان نے تیار کی ہے، ان کی اپنی بہادری اتنی ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست کو للکارتے ہیں۔ ان شان عبرت بنانا اب ریاست پر فرض ہو چکا ہے، ورنہ یہ ریاست کو کھوکھلا کر دیں گے اور ہماری جو نسل ہے نا اس کو کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو، میں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے بھی سوچتا ہوں کہ کیا یہ ہدایت کے قابل ہیں لوگ، لیکن بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پوچھے۔ میرے خیال میں نے کہندے نے ایک پنجابی دا بڑا مشہور بابا جی دا جی، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اپنے ہم ہی ٹر جانا۔ یہ تو ایسے خبیث اور ایسے گندے اور غلیظ لوگ ہیں جو اپنے، یہ دیکھیں یہ جو شہید بارڈر پر جوان ہوتے ہیں نا، یہ سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ جی نہیں کہندے تھیاں سارے نے سانجھیاں ہوندیاں نے، یہ تو سارے سانجھے ہیں، یہ اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر اقتدار سے باہر ہوئی جماعت کو لگتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم جماعت سے جو اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم لوگ ان پر تنقید کریں اور ان کے لیے برحال میں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، بس ہماری ان کے لیے دعا ہے، ہم اس کے سوا ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ آج کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کریں گی، وہاں قیدیوں کے حالات کا جائزہ لیں گی، خاص طور پر وہاں جو خواتین ہیں قید میں ان کے حالات اور سہولیات کا جائزہ لیں گی۔ اس دوران پی ٹی آئی کی انتشاری خواتین سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے مجھے الیکشن سے 2 دن قبل ایک انٹرویو دیا تھا، وہ انٹرویو آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی میں عمران خان نے اپنی آگ کا ایندھن نوجوانوں کو بنایا، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے خاندان سے ملوں، ان کو وکیل کر کے اگر دینے والا کوئی نہیں ہے تو میں ان کو وکیل کر کے دوں، میں ان کی مدد کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ کتنی بڑی خاتون ہے یار۔ مریم نواز اتنا احساس کرتی ہے، جب دوسری طرف پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مریم نواز جیل جائیں گی تو وہاں جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں وہ احتجاج کریں گی اور بدتمیزی کریں گی۔ اب اندازہ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو جیل والے ان خواتین کو سامنے لائیں گے؟ ایڈی وڈی جیل ہے، کسی کمرے ڈک دیں گے، لو جی کرو جو کرنا ہے اتھی جو لگی رہو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جیل میں جا کر بھی اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ان کو جو عذاب مل رہا ہے، جو انہوں نے اس ملک کے خاطر کیا، اپنی دھرتی ماں کے خلاف کیا، تو پھر بھی وہ اس قسم کی حرکت کریں گے؟ اور اگر وہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو پھر میرے خیال میں ان کو 14 نہیں 28 سال سزا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے، ان لوگوں کو کبھی عقل نہیں آ سکتی، تو پھر ان کا نصیب جیل ہی ہے۔ میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ یا میری وجہ سے وہ جیل میں ہے یا آپ کی وجہ سے جیل میں ہے؟ ناٹ ایٹ آل، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اندازہ کریں کیسی نسل تیار کی گئی ہے۔ مریم نواز کا ظرف کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ ملکہ بخاری، جی ملکہ بخاری جو کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی ہارڈ کور قسم کی بولنے والی ان کی سابق ایم این اے تھی، انہوں نے ٹویٹ کیا، میری بہن بیمار ہے، آسٹریلیا میں وینٹیلیٹر پر ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں لیکن میرا نام ای سی ایل میں ہے۔
ملکہ بخاری کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہوئی تھی۔ مریم نواز نے تمام تر اختلافات کے باوجود ملکہ بخاری کو ٹویٹر پر ہی جواب دیا، میں آپ کی بہن کے لیے صحت گاہ ہوں، میں ابھی متعلقہ حکام سے بات کرتی ہوں اور آپ کا مسئلہ حل کرواتی ہوں۔ اب ملکہ بخاری مریم نواز کی وجہ سے بیرون ملک جائے گی، بہن سے ملے گی، ظرف والی ہوئی تو شکریہ ادا کرے گی، اور اگر عمران خان کی تربیت دکھائی تو پھر وہی حرکت کرے گی جو ان سے آپ کی توقع ہے، بٹ میرا نہیں خیال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز کو مزید ہمت دے، حوصلہ دے، اور مریم نواز ملکہ بخاری صاحب کا یہ مسئلہ حل کروائے۔ مجھے اس بات کی بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے یا نہ کرے۔ آپ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے۔ مریم نواز صاحبہ اپنے دل کے سکون کے لیے، انسانیت کے لیے، نواز شریف کی بیٹی ہوتے ہوئے وہ یہ کام کرے گی، اور اگر یہ وہ کام کر جاتی ہے اور ملکہ بخاری ٹریول کر جاتی ٹو آسٹریلیا تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی ایک مثال ہوگی جو آپ دیں گے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے جو رویے ہیں انہی میں ان کو جواب دینا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر ہم نے اپنے خوبصورت رویوں سے، اپنے پیار اور محبت سے بھی ان کو بلانا ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میرے خیال میں 150 10 لوگ 200 2000 لوگ 10,000 لوگ تو ویسے ہی سوچیں گے یار یہ کون سے مخالف ہیں کہ مخالف کو درد ہو رہی ہے اور یہ ڈاکٹر لے کے پہنچ گئے ہیں؟ یہ کون سے مخالف ہیں کہ مخالف تو پیاسا بیٹھا ہے اور یہ پانی کا گلاس لے کے چلے گئے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو جو آپ کا رویہ یہ بڑا پسند آئے گا، اور خدا کی ذات، اور پھر رمضان کے مہینے میں مریم نواز صاحبہ واقعی ایک عظیم خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مریم بی بی کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز کو اتنی صحت دے، اتنا وقت دے کہ اس پنجاب اور اس کے بعد پاکستان کے تمام مجبور، بیمار اور جو لوگوں کی نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، جو اس ملک میں چاہیے، وہ سارا کچھ مہیا کر سکے۔ اور مجھے پورا یقین ہے مریم نواز بہت محنتی ہے، مریم نواز پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ 2000 جو دھرنا تھا جو میاں صاحب کے دور میں عمران خان نے دیا تھا، ان دنوں کی بات ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس کچھ ان کے جو ان کے رفقا تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جی عمران خان بڑا ہمیں اس وقت دھرنے کی صورت میں حکومت کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک خبر ہے، ہم عمران خان میں اس کو گندہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اس نے ریحام خان صاحبہ سے شادی کر لی ہے، لیکن وہ اس پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ شادی نہیں کری، لیکن ہمارے پاس سارے کے سارے پروف ہیں، ہم عوام میں جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں لوگ عمران خان سے نفرت کریں گے، اور ہم اس کو میاں نواز صاحب کا چہرہ لال ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم کب سے بہنوں بیٹیوں کی عزت سے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، یہ اس پرسن پہ ہم نہیں جا سکتے، یہ ان کا ذاتی میٹر ہے۔ یہ نواز شریف تھا، نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، کمال۔ آپ نے کچھ گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ دیکھا، ملائکہ بخاری صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور ایک بڑی جعلی قسم کی، عمران خان کی بڑی ٹائیگر قسم کی، شیرنی قسم کی، ان کی طرف سے آپ کو ہر جگہ پہ بڑے سخت موقف کے ساتھ نظر آتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میری بہن آسٹریلیا میں بیڈ پر ہے اور زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میرا نام ECL میں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جب وہ ٹویٹ دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے ان کی بہن کی صحت کے لیے دعا دی، اور اس کے بعد کہا کہ میں متعلقہ حکام سے بات کرتی ہوں اور آپ کا نام ریموو کروانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کوئی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ ابھی حیدر نقوی صاحب جو کہ ایئر وے کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل یہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ بخاری کا نام ECL سے ریموو ہو چکا ہے رات کے اس پہر میں، ایز شی کین ٹریول اینی ٹائم۔ وہ اپنی بہن کے پاس جا سکتی ہیں آسٹریلیا میں۔ کون جا سکتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی 9 مئی میں ملزم کہہ لیں، مجرم کہہ لیں، جو کہ 9 مئی میں شامل تھی، وہ ٹریول کر سکتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مریم نواز کی وجہ سے۔ دوستو، یہ وہ رویے ہیں جن رویوں کو یہ ملک مس کر رہا ہے، یہ وہ عادتیں ہیں جو ہمیں دوبارہ اپنانی ہے۔ یہ ہے وہ میرے اور آپ کے پنجاب کی چیف منسٹر، یہ ہے وہ ہماری عظیم بہن، یہ ہے وہ ہماری عظیم بیٹی مریم نواز، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن کی پارٹی کی ہے، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نون لیگ کے خلاف کتنا بولتی ہے، اس نے صرف یہ دیکھا کہ ایک بہن اپنی دوسری بہن سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے، جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ مریم نواز کو اس بات کا احساس کیوں ہوا ہوگا؟ مریم نواز بھی جب اس کی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی تو وہ اس ملک کے قانون اور احترام کے لیے آخری سانسیں لیتے ہوئے ماں کو چھوڑ کے آئی تھی۔ تو مریم نواز کو اندازہ ہے جب کوئی اپنا اس دنیا سے جا رہا ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ ملائکہ کی یہ تکلیف دیکھ کر مریم نواز نے جو کام کیا، میرے خیال میں پاکستان میں یہی رویہ ہمیں چاہیے، ہر گھر میں رویہ چاہیے، ہر پارٹی کے کارکن سے رویہ چاہیے، ہر پاکستانی کا یہی رویہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز رمضان کے اس مہینے میں
پاکستان کے 26 کروڑ کی عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے دشمن ہوں، چاہے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہو اور چاہے ووٹ نہ دیا ہو، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا. میری طرف سے پنجاب کی چیف منسٹر کو سلوٹ ہے. دل جیت لیا آپ نے رات کے اس پہر کہ اتنا بڑا کام ایک دکھیاری بہن کو اس کی بہن کے بچانے کے لیے آپ نے جتنے بھی سورس تھے استعمال کیے اور حکومت سے ریکویسٹ کر کر ECL سے ان کا نام نکلوایا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. مریم نواز صاحبہ زندہ باد. مجھے وہ ایک واقعہ ایک اور یاد آ رہا ہے، شاید حضرت علی کے دور میں بہت ہی ایک سخی تھے جو پوری دنیا میں مشہور ہے. ان کی بیٹی جب جنگ کے بعد ایران سے لائی گئی تو ان کو بتایا گیا تو انہوں نے احتراماً ان کو اوپر بٹھایا کہ یہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک ہونا چاہیے. تو جو بادشاہ ہوتے ہیں اپنے دل سے اپنے دماغ سے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بڑے کام کرتے ہیں اور یہی نشانی ہوتی ہے اصلی اور بڑے انسان کی. تو مریم نواز صاحبہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آمین.